آواز کچھ ایسی تھی کہ گردن گھما کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ جو چہرہ نظر آیا اس نے ذہن پر ایک خوشگوار تاثر پیدا کر دیا۔ یہ ڈاکٹر شکلا تھا۔ ہیلو سر، میں نے احترام سے کہا۔ کیا تم دیوانے نہیں ہو؟ ہر طرف تمہارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں اور تم سیر و سیاحت کر رہے ہو۔ ڈاکٹر شکلا نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے آپ جیسے مخلص بزرگوں کی دعائیں حاصل ہیں، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط بہت اچھی چیز ہے۔ آگرہ کب واپس آئے؟ زیادہ وقت نہیں ہوا۔ آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کیا ابھی اور سیر کرنی ہے؟ نہیں، آپ مل گئے کافی ہے، ڈاکٹر شکلا نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل کر اس کی کار کے پاس آ گیا۔ وہاں کار کے ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھا، جس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں اندر بیٹھ گئے۔ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ڈاکٹر شکلا نے پوچھا۔ ایک معمولی سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ عقل کا کام کیا ہے تم نے۔ ویسے تمہیں آگرے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تمہارا سب سے بڑا دشمن سریش چندر موجود ہے۔ مجھے دشمنوں کا دیس بھی اچھا لگتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اسی لیے میں نے تمہیں دیوانہ کہا ہے، ڈاکٹر نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ سریش کو تم نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، جبکہ اسے اپنے محکمے میں خاصی حیثیت حاصل تھی کیا مطلب؟ بڑی ہیٹی ہوئی ہے اس کی۔ اس نے تمہیں ہسپتال میں گھیرا تھا اور بڑی زبردست ناکہ بندی کی تھی، لیکن تم نے اس کے منہ پر کالک مل دی۔ ارے نہیں، بڑی مشکل سے نکلا تھا میں اس کے چنگل سے۔ ویسے آپ کو بہت تفصیل معلوم ہے۔ مجھے؟ صرف مجھے نہیں، پورے ہندوستان کو معلوم ہے۔ جانتے ہو تمہارے بارے میں پولیس کو کیا احکامات ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ عجیب بے نیاز آدمی ہو۔ پولیس کو ہدایات ہیں کہ تمہیں دیکھتے ہی موقع پر ہلاک کر دیا جائے۔ اوہ، میں نے کہا۔ کار راستہ طے کرتی رہی، پھر وہ ایک انتہائی شاداب علاقے میں بنے خوبصورت بنگلوں میں سے ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ بنگلہ بھی آپ کا ہے؟ ہاں، مجھے تمہارا پشت پناہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں دن کی روشنی میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ویسے آگرے کے مختلف علاقوں میں میری کافی جائیداد ہے، شکلا نے بتایا۔ ایک ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ کار پورچ میں جا کر رک گئی۔ میں شکلا کے ساتھ اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ خوبصورت عمارت کا ڈرائنگ روم بھی خوبصورت تھا۔ اسلحہ رکھتے ہو اپنے پاس؟ شکلا نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، ہم تو زندگی کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، اپنے دشمن کی بھی زندگی نہیں لے سکتے۔ ایک ڈاکٹر صرف زندگی دے سکتا ہے، وہ کسی کی زندگی لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری باتیں بے وقوفی کی ہیں، شکلا نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ میرا دشمن ہے بھی کون؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ہم رہیں پتوا، ارے ہم ہیں نا تمہار دشمن۔ ڈرائنگ روم کے پچھلے دروازے سے آواز آئی، جہاں ایک خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ بھوریا چرن تھا، سفید رنگ کے قیمتی دھوتی کرتے میں ملبوس۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں سلامت تھے، چہرے پر بھرپور شیطانی مسکراہٹ، آنکھ میں بجلیاں سی گونجتی ہوئی۔ وہ بڑی شان بے نیازی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سے بڑا دشمن کون رہے تہار؟ بنسیا نے اسی لیے پوچھا تو سے کہ گولی تو نہ چلا دے گا تو ہم پر؟ ہمیں دیکھ کر؟ اور ایک اور جھوٹ بولا تو نے بنسی کے سامنے۔ بنسی؟ میرے منہ سے بالکل غیر ارادی طور پر نکلا، اور میں نے ڈاکٹر شکلا کو دیکھا، کیونکہ بھوریا چرن نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میری پوری جان آنکھوں میں سمٹ آئی، کیونکہ اب شکلا کی جگہ وہاں بھوریا چرن کا دست راست بنسی راج بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید چکر آ گیا، ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھوریا چرن سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ بنسی راج ادب سے اٹھ گیا تھا، اور پھر وہ بھوریا چرن کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں رے بنسیا، جھوٹ بولا نا اس نے تو سے؟ جی مہاراج۔ کا جھوٹ بولا، اسے بتا۔ ایک کہت رہے کہ ڈاکٹر تو جیون دیوے ہیں، وہ اپنے دشمن کے بھی پران نہ لیوے ہیں، بنسی راج نے کہا۔ ہاں شاباش، یہی کہت رہی ہم۔ تو اس نے کا کری؟ آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، بنسی راج بولا۔ جھوٹ بولا نا سسر نے؟ بھوریا چرن کا لہجہ یکدم غضبناک ہو گیا۔ میرے حواس آہستہ آہستہ بحال ہوتے جا رہے تھے، ایک خوفناک جال بچھایا گیا تھا۔ شیطان کا بچہ بھوریا چرن اپنے ہاتھ پاؤں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے شیطانی وجود کے ساتھ دوبارہ عمل کی دنیا میں آ گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں پہلے اپنے اسپتال میں تھا تو بھوریا چرن یا اس کی کوئی پورنی ڈاکٹر سائرہ کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی، اور میں آسانی سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اسی طرح بنسی راج نے ڈاکٹر شکلا کا روپ اختیار کیا تھا، اور بہت خوب اختیار کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی آواز میں نہایت شستہ الفاظ میں مجھ سے بات کی تھی، جبکہ اب وہ اپنی پرانی زبان بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کتنے باخبر تھے،
ایک ایک بات انہیں معلوم تھی اور انہوں نے نہایت ذہانت سے شکلا کے روپ کا انتخاب کیا تھا، اس خیال سے کہ میں شکلا کا بے حد احترام کرتا ہوں اور اس کے روپ میں کسی بات سے گریز نہیں کروں گا۔ میرے اور شکلا کے بارے میں کس قدر شاندار معلومات حاصل کی تھی ان لوگوں نے۔ کارے بولتی بند کاہے کو ہو گئی تمہار؟ تمہارے اس ناٹک کے بارے میں سوچ رہا ہوں بھوریا چرن۔ ارے پوت، ای ناٹک سے ہی تو ہمارے جیون کی ڈور بنی ہے، تو ہم کا اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے ہے نا؟ ہاں بھوریا چرن، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ کیسے مزے کی بات رہے، دشمن ہی کو تیرے جیون کی سب سے زیادہ فکر ہے، وہی آگے تیری حفاظت کرے گا۔ فائدہ؟ میں نے کہا۔ تو جانت رہے پتوا، تو جانت رہے، بس کا کریں مجبوری ہے۔ تم بھی مجبور ہو سکتے ہو بھوریا چرن، میں نے کہا۔ ہاں رے، وہ مایوسی سے بولا۔ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ بس کالی میاں وچن لیوے ہے کھنڈولا بننے کا۔ سب سے پہلے جو کام شروع ہو اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ وہ تو گنجائش نکل آئی کہ تو اپنے پتا کا ہمشکل اور پائل نکلا، اور وہ بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوا۔ ساری باتیں وہی نکلی جو تیرے پتا کی تھی، سب ہمارے کام کی تھی سوائے ایک کے۔ بھوریا چرن کی آواز میں بڑی مایوسی جھلک رہی تھی۔ کون سی ایک؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنے پتا ہی کی طرح ہٹ درم اور جدی رہے۔ بھوریا چرن نے دانت پیس کر کہا۔ ناکام تو تم اب بھی رہو گے بھوریا چرن، بھول جا بٹوا، بھول جا یہ بات کو۔ ہم تو کا سمجھ گئی رہے، جانت رہیں کہ کس طرح قابو آئی رے۔ دیکھ لے کیسا پکڑ بلایا، آرام سے پنجرے ماں آ گئی رہے۔ ارے ابھی چاہے تو تہار گردن موڑ کر چڑیا کی طرح مار دیں، پر نہ ہی، پردیسی ہے، ہمارے پاس آئی ہے، ایسا نہ ہی کریں گے۔ پر جو حال کریں گے تیرا، مان لے گا تو بھوریا چرن کو، مان لے گا۔ اور سن، اب بھی تو زندہ رہ سکت ہے، ہمارا کام کر دے تو کا عزت آبرو کے ساتھ پاکستان پہنچا دیں گے۔ یہ ایک سنکھا اور ہونے والا کنڈولا کا وچن ہے، کالی میاں کے نام کے ساتھ۔ اپنے وطن واپس جاؤں گا بھوریا چرن، لیکن اس وقت جب تیرا ناپاک وجود ختم ہو جائے گا۔ نہ ہی ہوگا رے، کبھی نہ ہی ہوگا، پر تو ہم کا دو کوڑی کا کر دیں گے۔ بنسیا ایکا لے جا، ہمیں غصہ آ رہا ہے، کام خراب نہ ہو جاوے۔ بھوریا چرن نے کہا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ اٹھ اٹھ، بنسی راج نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اس تحقیر آمیز انداز پر غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بھوریا چرن وہیں کھڑا رہا اور میں بنسی راج کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر آ کر بنسی راج مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہاں بھی فرنیچر موجود تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کامران، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، مان لو اس کی بات۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تمہاری ایک ایک جنبش کا پتہ رہتا ہے۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو مایوس ہو کر وہ تمہیں مار دے گا۔ اس کے بعد؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بنسی راج زچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، بس اتنا ہی کام تھا تم سے۔ شکریہ، میں نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوبصورت بنگلے سے باہر نکلنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ بے حد خوبصورت اور شاداب علاقہ تھا، موسم بھی بادلوں بھرا تھا، دریائے جمنا پوری روانی سے بہہ رہا تھا، لوگ سیر کرتے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف سے بڑی خوشگوار خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ دیکھا تو کئی بینچیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر 55 سال کے قریب ہوگی، کچی داڑھی، سر پر بغیر پھنندرے کی ترکی ٹوپی۔ بڑے خوشبودار آلو کے کباب تل رہے تھے۔ بے اختیار آلو کے کباب کھانے کو دل چاہا۔ ویسے بھی کباب فروش بزرگ روایتی قسم کے مسلمان لگ رہے تھے۔ میں قریب پہنچا تو مسکرا کر بولے، آئیے آئیے حضور من، چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ ہمیں علم ہے کبابوں کی خوشبو آپ کی راہ پر بنی ہے، اور ہماری طرف سے صاحب ذوق کی شناخت کا یہی عمل ہے۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، میں نے ان کی باتوں سے لطف لے کر کہا۔ کباب تلیں؟ کباب کی بھی بہت سی اصطلاحیں ہیں، کباب لگانا، کباب تلنا، جل کر کباب ہو جانا، کباب خندہ یعنی جل کر مسکرانا وغیرہ۔ تو کیا حکم ہے؟ جی مجھے ان کی خوشبو یہاں لائی ہے، میں نے کہا۔ بزرگ آلو کے آمیزے سے کھیلنے لگے، پھر بولے، باتیں بھی جاری رہیں تو کیا حرج ہے؟ آپ کا اسم شریف؟ میں نے بات کا آغاز کیا۔ حکیم سرمد کہتے ہیں خادم کو۔ تعلق کہاں سے ہے؟ لکھنؤ سے۔ آگرے کب تشریف لائے؟ طویل کہانی ہے، ہم مختصراً بتائیں گے جب تک کباب سرخ نہ ہو جائیں۔ ظالم شاہجہاں نے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے تاج محل تعمیر کرایا۔ ہماری اہلیہ کا نام بھی ممتاز تھا۔ ان کی وفات پر ہم کوئی تاج محل نہ تعمیر کر سکے، بس ان کی یاد میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ لیجئے کباب تیار ہو گئے،
کچھ لمحوں کی خاموشی رہے گی۔ لکھنؤ کی نفاست اور تہذیب کی کہانیاں ہی سنی تھیں۔ اس وقت لکھنؤ سامنے تھا۔ جس قدر نفاست کے ساتھ شفاف برتن میں کباب پیش کیے گئے تھے، ان کا مزہ کباب کھانے سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ حکیم صاحب نے ان پر سبز پودینے کی چٹنی ڈالی اور بولے، یہ ہماری عقیدت گاہ کا رنگ ہے اور اس پر یہ سفیدی مسلم۔ انہوں نے اس پر سادہ سفید دہی ڈال کر کہا، پھر بولے، کاش ہم اس پر چاند تارا ڈال کر اس کا حسن مکمل کر سکتے۔ ہاں، یہ میٹھی چٹنی ضرور ڈالیں گے کہ یہ مٹھاس ہر اہل دل کے دل میں ہے۔ کچھ لمحوں تک تو میں کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سبز چٹنی، سفید دہی اور چاند تارے کا حوالہ پاکستان کے جھنڈے کا نشان تھا۔ لیکن ابھی کچھ سوچ نہیں پایا تھا کہ بزرگ بولے، اللہ آپ کو ہمیشہ کامران رکھے، گلشن مسعود میں پھولوں کی مہک کبھی کم نہ ہو، ذرا چکر بتائیے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ میں سب کچھ بھول کر حکیم سرمد کو دیکھنے لگا۔ یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ میری حیرت سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مجھے عجیب سا شبہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر میں نے کباب کھائے۔ سبحان اللہ، زندگی میں کبھی اس قدر ذائقے دار کباب نہیں کھائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر 2 کباب اور میری پلیٹ میں ڈالے، پھر دوسرے 2 گاہکوں کے لیے کباب بنانے لگے۔ میں خاموشی سے کباب کھاتا رہا۔ پھر ان کی آواز آئی، اور دوں؟ نہیں شکریہ۔ کتنے پیسے دوں؟ انہوں نے پیسے بتائے جو میں نے انہیں ادا کر دیے۔ سبحان اللہ، اور اللہ حافظ۔ جب بھی کباب کھانے کو دل چاہے تشریف لے آئیے، ہم یہاں یا تاج محل میں ملیں گے۔ ممتاز جب بھی یاد آتی ہیں، ہم وہیں ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مزے مزے کے تجربے ہو رہے تھے، بلکہ اب تو یہ تجربے کافی دلچسپ ہو گئے تھے۔ شکلا کے روپ میں بھوریا چرن کا نائب، پھر بھوریا چرن اور اس کی وارننگ، اور اب یہ حکیم سرمد۔ کباب واقعی بہت اچھے تھے، مزہ آ گیا تھا۔ بھوریا چرن کی وارننگ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی۔ رات ہو گئی، پیٹ اسی طرح بھرا ہوا تھا کہ کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہوئی، حالانکہ بدہضمی نہیں تھی، بس ایک سیری تھی۔ رات کو شکلا یاد آ گیا، کیوں نہ اس سے ملنے کی کوشش کی جائے۔ اس خیال نے ذہن میں جڑ پکڑ لی اور میں شکلا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے معمولات میرے علم میں تھے، اس وقت وہ گھر پر ہی ہوگا۔ اس کے دروازے پر جا کر اسے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع کرائی اور کہا کہ ملنا ضروری ہے۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چند منٹ کے بعد شکلا ایک گاؤن میں ملبوس اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سنجیدگی سے آگے بڑھا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ بیٹھو، کیسے ہو؟ دیکھ لیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اخبارات سب بتاتے رہتے ہیں، دل مطمئن تھا تمہاری طرف سے۔ آپ کیسے ہیں؟ دیکھ لو، ڈاکٹر شکلا نے مسکرا کر کہا۔ سریش چندر کا کیا حال ہے؟ دیوانہ ہے تمہارا، بہت چاہتا ہے تمہیں، شکلا نے کہا اور ہنس پڑا۔ میں شکلا کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ شکلا نے کہا، تم نے اسے خوب رقص کروایا، میں نے اخبارات میں پوری تفصیل پڑھی ہے۔ ویسے ایک بات محسوس کی ہے میں نے، وہ یہ کہ اخبارات کی زبان تمہارے خلاف نہیں ہوتی۔ تمہارے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے، اس بات کے امکانات ہیں کہ تم بے گناہ نکلو۔ میں نے ان الفاظ پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، آپ نے آج تک مجھ سے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا ڈاکٹر شکلا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر شکلا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہر شخص کا شعبہ الگ الگ ہوتا ہے۔ میری پوری زندگی امراض کی تفتیش و تشخیص میں گزری ہے، لیکن عمر کے ساتھ جن تجربات کا زندگی سے سابقہ پڑا ہے وہ کچھ چیزوں کا احساس دلا دیتے ہیں۔ میں تمہیں ان الزامات کا مرتکب نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا کہ تمہاری گہرائیاں کیا ہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے طریقے علاج میں روحانیت کا عنصر زیادہ ہے۔ تم کسی مرض کی نشاندہی اور اس کا علاج اس طرح کر دیتے ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری بدنصیبی ہے شکلا صاحب کہ میں سریش چندر کو اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکتا۔ میں واقعی بے گناہ ہوں، میں نے ڈاکٹر نیمو کی بے حرمتی کی، نہ اسے قتل کیا، اور نہ مجھے یقین ہے۔ شکلا نے جس لہجے میں کہا اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، سریش چندر جی کو یقین ہے کہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوئی؟ میرے اب ان لوگوں سے تعلقات کہاں رہے؟ ایشور چندر جی کا بھی جرمنی میں دیہانت ہو گیا۔ اس وقت کے بعد سے وہ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ اور ارے ارے ارے، شکلا جی کے منہ سے عجیب سے انداز میں نکلا اور میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے خیال گزرا تھا کہ شاید کوئی اچانک اندر آ گیا ہے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ سوری، شکلا جی نے کہا۔ خیریت؟ میں نے انہیں غور سے دیکھ کر کہا۔ ہاں خیریت ہے، بس ایک خیال نے چونکا دیا تھا۔
اچھا ایک بات بتاؤ، کسی پولیس والے سے ملنا پسند کرو گے؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ شکلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور میں اسے تم سے کیوں ملانا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر شکلا کو ہی جانتا ہوں۔ فخر ہے مجھے تم پر، بہت بہادر انسان ہو تم۔ ہر طرف تمہارے دشمن ہیں اور تم ہر شہر میں دندناتے پھر رہے ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک تمہارے جیسے بہادر پولیس افسر سے ملانا چاہتا ہوں۔ ضرور ملائیے۔ ارجن ٹھاکر ہے اس کا نام۔ ماضی نہیں معلوم، لیکن فطری طور پر ہندوستانی فلموں جیسا پولیس آفیسر ہے۔ پاگل، دیوانہ، بڑے بڑے مجرموں کو پھانسی دلوا چکا ہے۔ بھیڑیوں کی بھٹ میں گھس کر بھیڑیاں نکال لاتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ اس کا نام سن کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بے دریا گولیاں چلاتا ہے جس پر بڑے اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن جنہیں وہ مارتا ہے وہ خود بہت سو کو مار چکے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے۔ بہادر انسان صاحب ظرف ہوتے ہیں۔ ایشور چندر کے اہل خاندان تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے، حالانکہ وہ ان کا گھر تھا۔ انہیں اس کا خیال رکھنا تھا کہ تم ایک معتبر شخصیت کے ساتھ ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو۔ لیکن خیر، تو مجھے امید ہے کہ ارجن ٹھاکر تمہیں پہچان بھی جائے گا تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جی، میں نے پھر اسی مختصراً انداز میں کہا۔ یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ میں تمہیں اس سے کیوں ملوانا چاہتا ہوں؟ شکلا نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ اچھا چھوڑو، میں نے تم سے کہا کہ میں اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کی شخصیت کی تفصیل تمہیں بتا دی۔ انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہے۔ مجھ سے اپنی بہن کی علالت کے بارے میں ملا تھا۔ میں نے اس بچی کا کافی علاج کیا لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ وہ اسے ممبئی، دہلی اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے۔ غیر ملکی ڈاکٹروں کے جو وفود یہاں آتے ہیں وہ انہیں بھی دکھا چکا ہے۔ انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی ناقابل فہم بیماری ہے؟ نہیں، شکلا نے کہا اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، بیماری ناقابل فہم نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا۔ براہ کرم تفصیل بتائیے۔ غیر اخلاقی عمل تو نہیں ہے؟ تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور میں یہ کہانیاں لی بیٹھا؟ نہیں، یہی کہانیاں ہماری زندگی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری بدنصیبی نے مجھے ان سے دور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شکلا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں دکھ کا تاثر ضرور دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، غیر شادی شدہ ہے، دنیا میں صرف ایک بہن ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھائی کے دل میں بہن کے لیے اتنا پیار میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہن کی وجہ سے اس نے خود شادی نہیں کی، لیکن آگرے ہی کی ایک فیملی میں اس نے بہن کی شادی کر دی۔ لوگ برے نہیں تھے، ابتدا بہت اچھی رہی، لیکن پھر بہن کے دیور کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نوجوان لڑکا تھا، جذبات میں آ کر یہ عمل کر بیٹھا تھا۔ بہن کے سسرال والوں نے پیر پکڑ لیے کہ کسی طرح ارجن اس نوجوان کو بچا لے۔ بہن نے بھی بھائی کی بہت خوشامد کی۔ ارجن نے بڑی کوشش کی لیکن نوجوان کے خلاف عینی شہادتیں موجود تھیں، وہ اسے نہ بچا سکا۔ بہن کے سسرال والوں نے کہا کہ ارجن اسے فرار کرا دے، لیکن یہ عمل ممکن نہیں ہو سکا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ سسرال والے ارجن اور اس کی بہن کے دشمن بن گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ارجن نے تعاون نہیں کیا، ورنہ پولیس کیا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے دشا کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی۔ بہن نے یہ بات بھائی سے چھپائی، لیکن پھر انہوں نے دشا کو سانپ سے کٹوا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سپیرے کی خدمات حاصل کی تھی۔ گھر کی ایک نوکرانی نے یہ بات ارجن کے گھر جا کر بتا دی۔ ارجن پاگل ہو گیا۔ وہ لوگ ارجن کے مزاج کو جانتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ارجن ایک ایک کو بھون دے گا۔ چنانچہ سارے گھر والے سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ نوکرانی ارجن کے گھر گئی ہے۔ دشا ارجن کو وہیں اکیلی ملی۔ وہ بے ہوش تھی۔ ارجن بہن کو اسپتال لے گیا جہاں اس کی زبردست دیکھ بھال کی گئی۔ اس سے وہ موت کے منہ میں جانے سے تو بچ گئی، لیکن اب وہ ایک انوکھی مشکل میں گرفتار ہے۔ کیا؟ اس کے بدن میں اچانک کسی بھی جگہ سوراخ ہوتا ہے اور اس سے سبز پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہ سبز پانی بہہ کر جسم کے جس حصے پر لگتا ہے وہاں بقول لڑکی کے اتنی شدید جلن ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کسی نامانوس سانپ کا زہر اس کے خون میں شامل ہے جس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ارجن دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس نے پورے ہندوستان کی پولیس کے لیے احکامات حاصل کر لیے ہیں کہ دشا کے سسرال والوں کا سراغ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس نے سپیروں پر جہنم کے دہانے کھول دیے ہیں۔ اسے اس سپیرے کی تلاش ہے جس نے پیسے لے کر یہ کام کیا۔ کئی سپیرے اس کے تشدد سے مرتے مرتے بچے ہیں۔ دوسرے پولیس افسران نے انہیں ارجن کی دیوانگی سے بچایا ہے ورنہ وہ مر جاتے۔
اب یہ کیفیت ہے کہ آس پاس کے سپیرے اپنے ڈیرے چھوڑ کر آگرے سے میلوں دور بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے اسے چیک کیا؟ 20 دن یہاں رہ کر گئی ہے۔ ہر طرح سے اس کا خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے مگر زہر کی قسم کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے اسے… میں نے ڈاکٹر شکلا سے ان انجیکشنوں کے نام لیے جو جدید ترین ہیں۔ وہ انجیکشن دیے؟ ہاں، سب کچھ کر چکا ہوں۔ گڈ۔ میں سوچتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، دکھ بھری کہانی ہے۔ دیکھو گے اسے؟ جو آپ کا حکم۔ کل دوپہر کو چلیں گے۔ میں اسے فون کر کے کہوں گا کہ میں دشا کو دیکھنے آ رہا ہوں، وہ گھر پر ملے۔ کل کے لیے وقت بتا دیجئے۔ میں… یہ بھی کہو گے یہ گھر نہیں ہے؟ شکلا نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر میں نے اور کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے آرام کا بندوبست کر دیا گیا۔ دوسرے دن 2 بجے کا وقت طے ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر شکلا کے ساتھ چل پڑا۔ ارجن ٹھاکر نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ چونکا، میرا ہاتھ میں لیے رکا رہا، پھر ڈاکٹر شکلا کی طرف دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، ڈاکٹر کامران۔ ہیلو، میں نے پروقار لہجے میں کہا۔ آئیے، اس نے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ اس نے ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر حسرت بھرے لہجے میں بولا، لگتا ہے میری دشا کو جیون ملنے والا ہے، بھگوان نے میری سن لی۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ شکلا نے بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ تم ایک بڑے انسان ہو ارجن ٹھاکر۔ جی، میں انسان نہیں، صرف ایک بھائی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ صاف کہہ رہا ہوں۔ سنیں گے بھائی کی دکھ کی کہانی؟ پتا جی پولیس افسر تھے، میں تھا، دشا تھی، ماتا جی تھی۔ ماتا جی مر گئیں، پتا جی نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے سوتیلے پن کی ریت نبھائی۔ بڑے ظلم کیے ہم بہن بھائی پر۔ دشا کے سوا میرا سنسار میں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر پتا جی کو ڈاکوؤں کی گولی سے ہلاک ہو گئے۔ ماتا جی نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا اور ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اناتھ آشرم جانا چاہتا تھا کہ ایک کانسٹیبل امر ناتھ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ میں کبھی اس پر بوجھ نہیں بنا۔ میں نے اپنا اور اپنی دشا کا بوجھ خود اٹھایا۔ پڑھتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا۔ جوان ہو گیا۔ امر ناتھ نے بڑے افسر کو میرے پتا کے بارے میں بتایا اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر مجھے پولیس میں بھرتی کر لیا گیا۔ بچپن سے ظلم کی چکی میں پسا تھا، دماغ میں خرابی تھی، بس ترقی کرتا گیا۔ باقی کہانی شکلا جی نے ضرور بتا دی ہوگی۔ کیا پئیں گے؟ اس اچانک اور بے تکے سوال پر مجھے ہنسی آئی، لیکن میں نے اس پر قابو رکھا۔ میں ابھی آیا، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ تم نے اس کے کرب کو محسوس کیا؟ شکلا نے پوچھا۔ اور اس کے پیار کو بھی۔ وہ اپنا فرض بھول گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، انسان بہت کمزور ہوتا ہے کامران، اور پھر وہ ٹھاکر ہے۔ میں یہ بات بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ بے حد بہادر ہے۔ بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس نے۔ بہادر شکار کو گھیر کر للکار کر مارتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر نہیں۔ شکلا نے شاید میری بات کا برا مانا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہمیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ ایک ٹرے لے کر اندر آیا تھا جس پر رکھے برتنوں میں پھل اور بسکٹ وغیرہ موجود تھے اور ساتھ میں جگ میں فریش جوس۔ ہم بہن بھائی ملازموں کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ ملازم صرف گھر کے کاموں کے لیے رکھتے تھے۔ آپ آئندہ بھی مل کر گھر کے کھانے اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے انشاءاللہ، میں نے خلوص سے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر برس پڑیں۔ اس نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کر کے کہا، لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ اس نے ڈرائی فروٹس کی تھالی میری طرف بڑھا دی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، دشا کو دیکھ سکتا ہوں؟ آئیے ڈاکٹر صاحب، ارجن نے بھاری آواز میں کہا اور ہم تینوں اندر چل پڑے۔ اندر ایک کمرے میں دشا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، پیاری سی شکل کی، بڑی بڑی معصوم آنکھوں والی، ہوش میں تھی اور کرب کا شکار تھی۔ شکلا کو دیکھ کر بولی، انکل جی، میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ کیا میرا کوئی علاج نہیں ہے؟ انکل جی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ انکل جی، مجھے مار دیں، اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ڈاکٹر انکل، بھگوان کے لیے مجھے مار دیں۔ اور مجھے بھی، ارجن ٹھاکر نے کہا۔ میرا دل بھر آیا۔ ارجن کچھ لمحے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بڑی آس سے مسکرا دیا اور دشا کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تو ٹھیک ہو جائے گی دشا، تو اب ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ دشا میری بیٹی، تو ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑا غم انگیز ماحول ہو گیا تھا۔ دشا خاموشی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی، حیران تھی شاید۔ جس دلیر انسپکٹر کو ہمیشہ آگ کی زبان میں باتیں کرتے دیکھتی تھی، اس کی آنکھیں پانی برسا رہی تھیں۔ بڑا درد ہوتا ہے ڈاکٹر انکل، برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد دشا نے پھر کہا۔ شکلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے شکلا سے کہا، میں دیکھ لوں؟ ہاں، شکلا بولا اور میں دشا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے کندھے، گردن وغیرہ پر زخموں کے وہ نشان دیکھے۔ دونوں نظریے ذہن میں رکھے تھے
یہ بھی کہ کہیں یہ کوئی جادوئی اثر نہ ہو، اور زہر تو ذہن میں تھا ہی۔ میں دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے سانپوں کے زہر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، جن کے اثرات حیرت انگیز ہوتے تھے، لیکن بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دشا کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے کہا، انہیں اسپتال لے چلیں ڈاکٹر شکلا۔ شکلا نے میری بات کے جواب میں ارجن کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ضرور ڈاکٹر جی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، ان کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں پیک کر دو، میں اسپتال فون کر کے ایمبولینس منگا دیتا ہوں۔ ارجن نے گردن ہلا دی۔ شکلا اسپتال فون کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ارجن سے کہا، ہم لوگ چلتے ہیں، اسپتال میں تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے لا رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر کامران؟ وہ رکا، پھر بولا، کسی طرح کی چنتا مت کرنا۔ میں بس مسکرا دیا تھا۔ کلینک پہنچ کر شکلا نے دشا کے لیے کمرے کا بندوبست کیا۔ ایک نرس اس کے لیے مخصوص کر دی۔ میرے لیے بھی اسپتال کی اوپری منزل پر کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ پھر دشا کا انتظار کیا جانے لگا۔ دشا آ گئی اور اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارجن کو اطمینان دلایا گیا کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے، یہاں کی فکر نہ کرے۔ ارجن کے جانے کے بعد میں اور شکلا دشا کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دشا کے کمرے میں جا کر میں نے دوبارہ اس کا معائنہ کیا۔ اس نے پوچھا، یہ بھی ڈاکٹر ہیں انکل؟ ہاں دشا، کیا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے معصوم لہجے میں پوچھا۔ شکلا مسکرا دیا، پھر بولا، یہ کیوں پوچھا تم نے؟ بھیا نے بڑے مان سے کہا تھا، لگتا ہے میری دشا کو جیون ملنے والا ہے۔ بھگوان نے میری سن لی، ایسا انہوں نے انہیں دیکھ کر ہی کہا تھا۔ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، چھوٹے سے تو ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، بڑی پیاری مسکراہٹ تھی اس کی۔ پھر اس نے بڑے خلوص سے کہا، میرے جیون کی تو بھگوان جانے، پر بھگوان انہیں لمبا جیون دے۔ ڈاکٹر بھیا، ایک بنتی کروں تم سے؟ اس نے یہ الفاظ مجھے مخاطب کر کے کہے تھے۔ ہاں دشا کہو۔ ارجن بھیا سے مت کہنا، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں گی، مجھ پر دیا کرو، مجھے مار دو، میں جو کرب برداشت کر رہی ہوں اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ پر دیا کرو، اور مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کے کئی ٹیسٹ تجویز کیے۔ شکلا نے خود اپنی لیب میں یہ ٹیسٹ کر کے مجھے رپورٹ دی۔ اس کی روشنی میں کچھ نئی دوائیں تجویز کی گئیں اور دشا کو استعمال کرائی جانے لگی۔ لیکن 2 دن گزر گئے، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ دشا کے بدن میں جب کوئی نیا سوراخ نمودار ہوتا تو اس پر ہذیان طاری ہو جاتا۔ وہ چیختی، مار دو، آہ مجھے مار دو، زہر دے دو مجھے، آہ نسیں کاٹ دو میری، میں مرنا چاہتی ہوں، زہر دے دو مجھے، بھگوان کے لیے مجھے زہر دے دو۔ میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اب تو ارجن کو تسلیاں دیتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دشا سو رہی تھی۔ نرس ساوتری کسی کام سے گئی تھی۔ پورے اسپتال میں گرمی کی وجہ سے سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ شکلا سرکاری اسپتال میں تھا اور میں دشا سے کچھ فاصلے پر کرسی ڈالے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر مدھم سی آہٹ ہوئی۔ دروازے پر اس طرح دستک دی گئی تھی جیسے اندر آنے کی اجازت مانگی جاتی ہے۔ آ جاؤ، میں نے یہ سوچ کر کہ ساوتری ہوگی کہا، اور کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا، لیکن اسے اندر آتے دیکھ کر میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ وہ بھوریا چرن تھا، سوکھا سڑا دبلا پتلا ڈھانچے نما انسان۔ باریک کرتے سے اس کی پسلیاں نظر آ رہی تھیں، دھوتی سے سوکھی تیلیوں جیسی ٹانگیں، لیکن چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی غضب کی چمک۔ جے میاں کالی، میاں جی کیسے ہو؟ تم یہاں کیوں آ مرے بھوریا چرن؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ ہنس پڑا، لو بھیا کی باتیں، ارے ای سنسار ہمار رہے، ای دیس بھی کالی مہارانی کا رہے، ہم کہاں نہیں جا سکت ہیں، بات کرت ہو پاگلن کی۔ کیسے آئے ہو؟ دروجے سے، اور کیسے؟ اس نے مذاق کیا اور ہنس پڑا، پھر آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سے بات کرن کو من چاہت تھا سو آ گئے، بات کرو، میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں، ای سچ رہے کہ تو اپنے پتا مسعود سے زیادہ بکٹ رہے، او سے ہمری لڑائی بڑی رہی، اس نے بھی ہم پر بڑے وار کرے اور ہم نے بھی، پر اتنا برا اس نے ہمارے ساتھ نہ کرا جتنا تے نے۔ سسر ہاتھ پاؤں ہی توڑ ڈالے، پر ہمارا بھی جگرا دیکھ، پھر تو اسے دوستی کرنے آ گئے۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہمارا کام کر دے پوت، تہار کچھ نہ بگڑے گا، ہماری جیون بھر کی منوکامنا پوری ہو جاوے گی، تو بھی ایس کرے گا، جت کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہی۔ بہت دور کی بات ہے بھوریا چرن، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو بھی مارا مارا پھرے گا اور ہم تو دیکھ لے کشٹ سے نکل آئے، پر توہیں کچھ نہ ملے گا اس جد سے۔ تو ہماری ضرورت رہے، اس لیے تیرا جینا رہنا ضروری ہے، پر او سسر ٹھور مر جائیں گے جن کے جیون سے تجھے پریم ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے بھوریا
کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پوری دنیا مل کر بھی چاہے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر کھیل شروع، تھک جائے تو بتا دیجیے، جھگڑا ختم کر دیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک گیا، جہاں رک کر مجھے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ کم وقت کی باتیں بے حد پریشان کن تھیں، لیکن مجھے کوئی تشویش نہیں تھی، بس ڈاکٹر شکلا کا خیال تھا میری وجہ سے وہ مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، البتہ میں ذہنی طور پر منتشر رہا تھا۔ اس دوران دشا کے سلسلے میں بھی پریشانی رہی تھی۔ مجھے اس کی اندرونی کیفیت جاننے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پتہ تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے اور میں اپنے علم کے مطابق اسے ایسی دوائیں اور انجیکشن دے رہا تھا جو زہر کا توڑ ہوتے ہیں۔ شکلا بھی اس سے متفق تھا، لیکن دشا کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ویسی ہی تھی اور ارجن بدستور غم زدہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں کلینک کی اوپری منزل میں رہتا تھا اور میں نے اپنے طور پر اپنے کام کا طریقہ متعین کر لیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ میں اپنے کمرے میں ہی کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھا تھا کہ دروازہ آہستہ سے بجا۔ برتن اٹھانے والے کو آنا تھا۔ اس کے خیال سے میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اندر آنے والا بھوریا چرن تھا۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جے کال کندھیری، کیسے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ پہلا پتھر پھینک دی ہے، بڑا انتظار کیا پر تم کچھ بولتے ہی نہیں ہو، وہ منحوس آواز میں بولا اور میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ او تہار سسریا گزر گئی۔ کون؟ ارے وہی ارجن واری، کہتی تھی نا کہ مجھے مار دو، مجھے مار دو۔ دشا، میرے حلق سے آواز نکلی۔ بھوریا چرن ہنسنے لگا، پھر بولا، زہر کا ٹیکا لگوائی دیے ہمو کا، سدھار گئی پر لوگ، اب ٹھیک کر لو اسے۔ ہا ہا ہا۔ وہ ہنسا، لیکن مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ کتے کے بچے، تو نے دشا کو مار دیا؟ میں اس پر لپکا اور وہ گھبرا گیا۔ میں اس پر جا پڑا تھا۔ میں نے اسے ایک زوردار لات ماری اور وہ اچھل کر دیوار سے ٹکرایا، مگر دوسرے لمحے اس نے کروٹ بدلی اور دیوار سے چپک گیا، پھر دیوار پر چڑھنے لگا اور اس کا بدن چھوٹا ہوتا گیا اور چھت تک پہنچتے پہنچتے وہ صرف 2 انچ کا بدنما مکڑا بن گیا۔ لیکن میں خونخوار ہو گیا تھا۔ میں نے زمین پر پڑا ہوا جوتا اٹھایا اور پوری قوت سے اس پر پھینک مارا۔ وہ بال بال بچا تھا۔ میں نے دوسرا جوتا اٹھایا، لیکن اس دوران وہ برق رفتاری سے چھت پر دوڑتا ہوا ایک روشن دان کے رخنے میں گھس کر باہر نکل گیا۔ میرے بدن میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے دشا کو مار دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، بدن میں لرزش تھی۔ کم وقت نے ایسا وار کیا تھا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بمشکل سیڑھیاں طے کر کے نیچے پہنچا تو ڈاکٹر شکلا نظر آئے۔ اس وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آتے تھے اور گشت کر کے مریضوں کی خیریت معلوم کر کے سرکاری اسپتال چلے جاتے تھے۔ نرس ساوتری ان کے سامنے پریشان کھڑی تھی۔ ڈاکٹر شکلا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، جلدی آؤ کامران، دیکھو یہ ساوتری پاگل ہو گئی ہے، کیا بک رہی ہے، اس سے پوچھو۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا سر؟ میں نے قریب جا کر پوچھا۔ ڈاکٹر شکلا نے خالی وائل مجھے دکھایا اور بولے، اس نے یہ انجیکشن دشا کو لگایا ہے اور ایک عجیب کہانی سنا رہی ہے۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے وائل کو دیکھا۔ یہ انتہائی مہلک زہر کا انجیکشن تھا، اتنا طاقتور اور بھیانک کہ ایک طاقتور گھوڑے کو بھی لگا دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو انجیکشن کی کہانی معلوم تھی۔ ڈاکٹر شکلا نے کہا، اوپر سے یہ ایک عجیب کہانی سنا رہی ہے، جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے یہ؟ میں سوالیہ نظروں سے شکلا کو دیکھنے لگا۔